السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ پیدل حج کرنے کی فضیلت کتنی ہے اور پیدل حج کرنا کیسا ہے، اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی اگر کوئی پیدل حج کے لیے نکلے تو ایسا کرنا اس کے لیے کیسا ہے، کیا اسے ثواب ملے گا یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم لوگ سنتے ہیں۔ دراصل کیرل سے شہاب نام کا ایک بندہ پیدل حج کے لیے نکلا۔ سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ اسی کے چرچے ہیں، حتیٰ کہ علماء کے درمیان بھی اب یہ بحث چھڑ گئی کہ پیدل حج کرنا جائز یا ناجائز۔ اس زمانے میں جبکہ سواریاں بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے، ہوائی جہاز ہے اور دیگر ذرائع کے ذریعے سے پہنچا جا سکتا ہے، تب بھی کوئی پیدل نکلے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کئی علماء نے الگ الگ طرح سے فتوے دیے، یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یاتوکا رجالن، جس کا ترجمہ یہی ہے کہ اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دیں کہ وہ یہاں آئیں گے پیدل۔ یہ آیت کا ٹکڑا ہے، اس کی میں نے تلاوت کی۔ سب سے پہلے حج کی ندا کے بعد آنے کا جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا رجالن، یعنی پیدل لوگ آئیں گے۔ اب پیدل کے بارے میں احادیث میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو شخص سوار ہو کر حج کو جاتا ہے اسے ہر قدم پر 70 حج کا ثواب نصیب ہوتا ہے، اور جو شخص پیدل حج کو جاتا ہے اسے ہر قدم پر 700 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں، جس کی ہر نیکی حرم شریف کی نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ عرض کی گئی کہ حرم کی نیکی کا کتنا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کی ایک نیکی غیر حرم کی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس زمانے میں بھی نیکی کی زیادہ طلب کے لیے اگر وہ پیدل نکل رہا ہے، اچھی نیت ہے، نام و نمود نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، اور سارے قوانین کی رعایت کرتے ہوئے جس ملک میں جانا ہے اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالتے ہوئے وہ اس کی پریکٹس کر چکا ہے، پیدل چلنے کی، سفر کی صعوبتیں برداشت کر سکتا ہے، بھوکا پیاسا کھانا پینا رہنا سب کچھ ہو سکتا ہے، اب وہ نکلا ہے تو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملے گی، وہ بھی حرم کی۔ یعنی اگر اس کو ٹوٹل کیا جائے تو یہ 7 کروڑ نیکیاں ایک ایک قدم پر ملے گی۔ اب جب کوئی بندہ اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے نکل جائے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو ناجائز و حرام کرنے والے؟ ہاں، افضل یہ ہے کہ سواری پر جائے، لیکن اگر پیدل جا رہا ہے تو یہ بالکل اس کے لیے جائز ہے، بلکہ بے شمار لوگ پیدل گئے ہیں۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پیدل حج کو حاضر ہوتے، جب حرم شریف کے قریب پہنچتے تو جوتے اتار لیتے۔ امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے بھی بے شمار حج پیدل کیے، اور حج کو پیدل جانا کسی عارضہ سے ہو تو حرج نہیں، ورنہ سوار ہو کر جانا افضل ہے۔ جو پہلے ادیان کے راہب سیر و تفریح کو جاتے تھے، یعنی عیسائیوں کے راہب، یہودیوں کے پیشوا اور دیگر مذاہب کے لوگ آج بھی پیدل یاترا پر نکلتے ہیں، کہیں سے کہیں، کہیں سے کہیں جاتے ہیں، اور دراصل ان راہبوں کا سیر و تفریح کا ارادہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ ہمارے لیے بھی سیر و تفریح کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سیر و تفریح کا نعم البدل، یعنی سیر و تفریح سے بھی زیادہ اچھا بہتر بدل حج کعبہ کا سفر فرمایا ہے کہ اس سے سیر و تفریح بھی ہوگی اور عبادت و اللہ کی فرما برداری بھی ہوگی، اجر و ثواب بھی ہوگا، الگ الگ ملکوں کے لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی، بات چیت بھی ہوگی، اور بہت ساری چیزیں دیکھ کر ثواب
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، کبریائی اور ساری چیزوں کا آپ لوگوں کو احساس ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی اس طرح سے پیدل حج کرنے کے لیے نکلے تو بالکل یہ بھی جائز ہے، تمام قوانین کی رعایت کرتے ہوئے، بنا کسی سوچ سمجھ، فکر اور تدبر کے اسے ناجائز و حرام قرار دینا یہ فقہ کے قوانین سے ناانصافی ہے۔ اگر کوئی بندہ نکلا ہے تو بالکل اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب ملے گا۔ اب یہ کہنا زبردستی میں کہ ریاکاری کر رہا ہے، نام و نمود کے لیے کہے، تو یہ ریاکاری کا کوئی آلہ آج تک ایجاد نہیں ہوا ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کہہ دے کہ ریاکاری ہے۔ وہ علماء، وہ مفتیان کرام جو ویڈیو بنا کر یا سوشل میڈیا پر اپنے نام کے ساتھ اس طرح کے میسج وائرل کرے، وہ بھی ریاکاری کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ نمازوں کے لیے لوگ کثرت کے ساتھ جاتے ہیں، وہ بھی ریاکاری کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کو سمجھے۔ لیکن اگر کوئی نکلا ہے تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کیوں نکلا ہے حج کے لیے، ایک دینی ماحول، ایک حج کا پیغام، ایک الفت و محبت کا پیغام، ایک دوسرے کا، ایک مسلمان کا استقبال، اور بہت ساری اچھائیاں اس کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اور اس طرح کے معاملات ہونے بھی چاہیے کہ لوگ حج کے لیے پیدل نکلے تاکہ لوگوں کے سامنے بہت سارے دینی امور پیش ہو سکے۔ لوگ اپنے علماء سے اس معاملے میں پھر رابطہ بھی کریں گے کہ حج پیدل کرنا کیسا نہیں، اس طرح جانا کیسا، راستے میں نماز ہوگی، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس طرح سے دینی گفتگو ہوگی، تبادلہ خیال ہوگا، دینی امور پر تو بے شمار ثواب ملیں گے۔ ایک قدم پر 7 کروڑ کی نیکیاں مل رہی ہے، اب اس سے بڑی اور برکت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر صحیح طرح سے چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مزید آپ معلومات چاہتے تو ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر میسج کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔